دوستو، ہم جتنے بھی لوگ یہاں ایمان کی دولت لے کر بیٹھے ہیں نا، کوئی شخص اذن الہی کے بغیر صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وقت کا رسول آخری درجے کی کوشش کر لے، چاہے وقت کا رسول گھر کے دروازوں پر دستک دے لے، چاہے وقت کا رسول رات دن آپ کے پیچھے لگا رہے، اذن الہی کے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ یونس کی آیات 99 اور 100۔ سورہ یونس یہ بھی مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ رب العالمین نبی علیہ السلام کی تسلی کا سامان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور دعوت دیتے دیتے تھکے جا رہے ہیں۔ اچھا، انجانوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرے، بیگانوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرے، غیروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرے، پھر بھی قرار آ جاتا ہے۔ اپنا خون، اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان، اپنی برادری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہوئے تھکے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر رب العالمین آپ کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری مشیت، ہمارا ارادہ انسانوں کے معاملے میں یہ ہوتا کہ ہم جبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے یا اپنی طاقت کا اندھا استعمال کرتے ہوئے انہیں راہ راست پر لے کر آتے، تو پھر ان میں سے کون تھا جو راہ راست پر نہ ہوتا؟ ہم نے تو انسانوں کے معاملے میں یہ قانون بنا رکھا ہے کہ وہ اپنی آزادی کا تعمیری استعمال کرے یا اپنی آزادی کا تخریبی استعمال کرے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو طاقت استعمال کر کے ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ پھر اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بھئی کوئی شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اذن الہی نہ ہو، جب تک کہ رب العالمین کا حکیمانہ فیصلہ نہ ہو۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا اور ہونا چاہیے کہ جناب یہ توفیق الہی کس کو حاصل ہوتی ہے؟ ایک عام سا جملہ ہے نا ہماری زبانوں پر، اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا، تو ایمان کے معاملے میں توفیق الہی کسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ نے خود کہا یہاں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین عقیدے کی پلیدی ڈال دیتا ہے، عمل کی گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسباب ہدایت دے کر پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، ایک فطرت پر آپ کو پیدا کیا ہے، پیدائشی فطرت ہے آپ کے پاس، ایک عقل پر پیدا کیا ہے آپ کو، پیدائشی عقل ہے آپ کے پاس، حصول علم کی صلاحیتوں سے مالا مال اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر رب العالمین نے اخلاقی وجود آپ کو دے رکھا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں خیر کیا ہے، آپ جانتے ہیں شر کیا ہے۔ رب العالمین نے آپ کے اپنے اندر انفسی دلائل رکھ چھوڑے ہیں۔ رب العالمین نے باہر کی دنیا میں، خارج کی دنیا میں آفاقی دلائل رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ سب اسباب ہدایت ہے۔ جو اسباب ہدایت کا استعمال کرے گا رب العالمین اسے ہدایت دے گا، اور جو اسباب ہدایت کو منہ چڑھا دے گا، جو اسباب ہدایت کو پیٹ دکھا دے گا، رب العالمین اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ بات جو رب العالمین نے کہی۔ تو ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ اذن الہی نہ ہو۔